علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہمارے جو پچھلے ہفتے کی ویڈیو آپ سے شیئر کی گئی تھی اس میں ہم نے حمد کے شاعر تھے مظفر وارثی، ان کا تعارف پڑھا تھا، حمد اور مناجات میں فرق، اور پھر میں نے آپ کو متعلقہ جو انتخابی سوالات ہیں اور مشقی سوالات ہیں وہ آپ کو دیے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ حل کیے ہوں گے اور جوابی کاپی پہ جو تحریر کرنے کا والا کام تھا وہ بھی کیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک اس کی تشریحات پڑھیں گے اور اس کے معنی مفہوم سے آگاہی حاصل کریں گے، اور وہ تشریحات آپ نے اپنی جوابی کاپی پہ تحریر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بلندی سے آگاہی حاصل کریں گے آپ لوگ، اشعار کی تشریح کر سکیں گے، اور پھر نظم کا مرکزی خیال اور خلاصہ بے لکھنا ہے۔ یہ آپ کی حمد ہے، اس حمد کے 4 بند ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مخمس ہے۔ مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کے اہم نکات میں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زمین و آسمان کے علاوہ تمام جہانوں میں خدا کا جلوہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح کی تجلی ہو، سبزے کی پیدائش ہو، اس سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں مصروف رہتا ہے، اللہ بھی اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ ہر ستارہ جو ہے وہ ایک مکمل جہان، اور چاند سورج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان و حیوان جو ہیں وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ شاعر نے دعا کی ہوئی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ حمد نہیں ہے صرف بلکہ یہ مناجات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ جہاں پہ تم نے مجھے آدمیت کا شرف بخشا ہے، خلافت بخشی ہے، مطلب مجھے اس دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، وہاں مجھے تو شوق سجدہ بھی عطا کر، ایسا شوق عطا کر کہ میں تیرے آگے سجدہ ریز ہو سکوں اور جو تیرا خداوندی کا جو حق ہے اس کو ادا کر سکوں۔ یہ جو نکات ہیں آپ ان نکات کی مدد سے مرکزی خیال بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر خلاصہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ بیٹا پہلا جو ہمارا شعر ہے بلکہ بند ہے وہ ہے، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں، جھلک جو ہے وہ جلوہ ہے، چمک، عکس ہے، جدا کہتے ہیں الگ کو۔ یہ جو آپ کے معنی ہیں یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں، ان معنی کو آپ نے اپنی جو کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے یہ، اس کے اوپر کچی پینسل کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔ یہ آپ کی جو تشریح ہے اس کا ایک بیان کر دیا گیا آپ کے سامنے، آپ کو دکھایا گیا کہ آر وہ کے نوٹس مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے لے لیے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کی تشریحات میں مدد کریں گے اور بورڈ کے لیے بھی وہ آپ کے لیے بہت بہتر اور بیسٹ ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے، سب سے پہلے ہم شعر لکھیں گے، شعر کے بعد مفہوم بیان کریں گے۔ مفہوم میں آپ جو شعر ہوتے ہیں، شعر کو سینٹینس میں، جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔ مفہوم بالکل بھی لمبا نہیں ہوتا، اور مفہوم میں کبھی بھی یہ نہیں لکھتے کہ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے۔ مفہوم میں بس سادگی کے ساتھ اس شعر کو جملے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اے خدا زمین و آسمان سے آگے جتنی بھی دنیائیں آباد ہیں، ان سب میں تیری جھلک نمایاں ہے، اس لیے تو سب سے جدا اور منفرد ہے۔ یہاں پہ تشریح اس لیے میں تشریح کی جو سلائیڈ ہے وہ ایڈ کی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ تشریح کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تشریح کریں گے جب آپ ایک بند کی، تو سب سے پہلے آپ شاعر کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے۔ شاعر کے بارے میں بیان کرنے کے بعد پھر آپ یہ لکھیں گے کہ زیر نظر جو شعر ہے یا زیر نظر جو بند ہے، اس میں جو مظفر وارثی ہیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی جو ہم نے بند پڑھا، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں زمین اور سروں پر جو نیلے آسمان کے علاوہ بھی کئی اور جہان آباد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں۔ یہ جو آرو کے اوپر سارا متن دیا گیا ہے، یہ آپ کی سمجھ بوجھ کے لیے دیا گیا ہے۔ جب آپ تشریح کریں گے اس کو اپنے الفاظ میں کریں گے، آسانی کے ساتھ تحریر کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ کیسے کرنی ہے، اور پھر اس سے متعلقہ جو بھی شعر ہوں گے، جو بھی وہ کوٹس ہوں گی، اقوال زرعی ہوں گی، آیات کے ترجمے ہوں گے، وہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو تشریح کے جو ہے نمبر ملتے ہیں۔
پھر شاعر اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے صرف جسے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی مزید بہت سی دنیایں آباد ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور یہ علم کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جو آج کی سائنس ہے اس کے ذریعے ہم کائنات میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم زیادہ غور کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کائنات کے اندر جو نظم و ضبط ہے، ایک قانون موجود ہے، وہ کس خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے دائروں میں حرکت پذیر ہیں۔ تو یہ جو سارا نظم و ضبط ہے، یہ ساری جو ترتیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ ترتیب کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا بیٹا کہ اس کو بالکل ویسا ہی لکھتے ہیں، اس میں بالکل بھی رد و بدل یا تبدیلی نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ دراصل اس حمد کے اندر مظفر وارثی نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ انفرادیت بیان کی ہے، اور اس بند کے اندر اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ خدا کی جو موجودگی ہے وہ کائنات کے ہر گوشے میں محسوس کی جا سکتی ہے، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے، جس نے محض ایک حرف کن سے یہ حیرت انگیز کائنات بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دی۔ اور پھر اس میں یہ شعر آپ شامل کریں گے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ یہ جو شعر کی جب آپ تشریح کر لیں گے، آگے آپ آر او کے نوٹس پہ دیکھیں گے کہ جیسے ایک شعر ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ کے چیلنجر کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، اس کو آپ نے خود گیس کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ گیس کر کے آر او پہ نشان لگا لیں گے، پھر آپ اے ای پی جو ایپ ہے اس کو اگر آپ نے انسٹال کیا ہوگا ایپ سٹور سے، پلے سٹور سے، تو وہاں پہ آپ کی جو بک ہے وہ سکین ہوگی، اس کا کوڈ لگے گا، اور پھر یہ جو آپ کا کیو آر ہے یہ وہ ایپ سے جا کے آپ سکین کریں گے، اور اس کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ بیٹا اس کا جو اگلا بند ہے وہ جیسے یہ دیکھیں چیلنجر سوالات بھی دیے گئے ہیں اس پہلے شعر کے حوالے سے، اس کو بھی آپ نے خود جو ہے وہ سالو کرنا ہے۔ اور پھر بند نمبر 2 ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزاؤ گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ سحر جو ہے بیٹا وہ صبح کو کہتے ہیں، سینہ سنگ کہتے ہیں پتھر کے جو اوپر والی سطح ہوتی ہے، پتھر کا سینہ ہوتا ہے۔ پھر آہنگ آواز کو کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور سبزہ گل یہ جو نباتات ہیں، یہ جو پھول ہیں، یہ پودے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اور گونجنے کا مطلب ہے شہرت ہونا، پھیلنا یا آواز کا پھیلنا۔ اس کے بعد جستجو کہتے ہیں تلاش کرنا، کسی چیز کو کھوجنا۔ اس میں جو اس شعر کا مفہوم ہے، اس بند کا مفہوم ہے وہ ہے، اے خدا ہر نئی صبح ایک نئے رنگ سے پھوٹتی ہے۔ اب سحر ہے جو اس کا معنی تھا صبح، وہ مفہوم میں لگا دیا گیا ہے اور اس کو ایک جملے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور سبزہ گل پتھر سے نکلتے ہیں، یوں سارے عالم میں تیری آواز گونجتی ہے، اس لیے جو بھی تیری جستجو کرتا ہے اسے تو مل جاتا ہے۔ اس شعر میں بیٹا شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو انسانی جستجو ہے، خدا کی رہنمائی ہے، اس کو ظاہر کرتے ہوئے شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ جو ہر صبح ہے، ہر صبح نئے رنگوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر صبح جو ہے وہ ایک ہی انداز سے نہیں نکلتی، بلکہ سورج جو ہے مختلف انداز میں طلوع ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے، لیکن جو رنگ بکھرے ہوتے ہیں آسمان کے اوپر وہ مختلف ہوتے ہیں۔ سورج کی کرنوں کی روشنی کی وجہ سے جو فضائی ذرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ رنگوں کا ظہور ہوتا ہے، جس سے جو قدرت کے نظم و ضبط اور کائنات کے حیرت انگیز تخلیق ہے اس کا علم ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے، النور کی آیت نمبر 35 ہے، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا جو زندگی میں روشنی اور نئے امکانات کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ النور السماوات والارض۔ دراصل مظفر وارثی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ خالق کل ہیں، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ وہ صرف نرم زمین سے غلہ و اناج پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ وہ سخت پتھروں سے بھی درخت نکالنے پر قادر ہے۔ پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتے ہیں، اس لیے پہاڑوں پر اگا ہوا سبزہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جوہر کی دلیل ہے۔
ایک اور ارشاد ربانی ہے، ہم نے زمین سے اناج، انگور اور نباتات اگائے جو اللہ کی تخلیقی قوت کا مظہر ہیں۔ یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے خالق ہیں، کتنے قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ کی صفات مزید بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا کہکشائیں ہیں، اپنی حرکت اور ترتیب سے ایک مخصوص آواز پیدا کرتے ہیں۔ آہنگ کہتے ہیں آواز کو، جس سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب اگر آہنگ کا مطلب یہی تھا کہ چرچا ہونا، شہرت ہونا یا اس بارے میں پتہ چل جانا اللہ کی تخلیق کے بارے میں۔ اب دیکھا جائے تو اس میں شاعر جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے معاملے میں کی جانے والی جو جستجو ہے اس پہ یہ اظہار خیال ہے، جو آخر والا جو شعر ہے اس بند کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اگر آپ جانچ کرتے ہیں یا اس کی زمین کی ساخت، خلا کی حقیقت اور انسانی جسم کی مختلف پیچیدگیوں کا جو علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، یہ دراصل جو ہے یہ معرفت خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کو ایک شعوری کوشش دی جس کی وجہ سے اس نے اس کے بارے میں جستجو کی اور اسے ان ساری حقیقتوں کے بارے میں روشناس کروایا۔ اور جب ہم اللہ نے کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی کوشش کی انسان نے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور واضح طور پہ اس کے سامنے آیا اور اللہ کی پہچان اس کو مزید واضح ہو گئی اور وہ راہ ہموار ہوتی گئی۔ جیسے ترجمہ ہے قرآن میں آیت کا سورہ عنکبوت میں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مزید پہچان ہوتی ہے، اس کی قدرت کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اس کے جو متعلقہ سوالات ہیں وہ دیے گئے ہیں، وہ آپ کی اسکرین پہ واضح ہو رہے ہوں گے۔ اب جو بند نمبر 3 ہے یہ ملاحظہ کیجیے گا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ ستارہ وہی نجم کوکب کو کہتے ہیں جو آپ کو آسمان میں نظر آتے ہیں، نشاں کہتے ہیں بیٹا علامت کو، عطا کی مطلب بخشی اور حمد و ثنا تعریف بیان کرنا۔ اس کا مفہوم، اے خدا تو نے ہر ستارے میں ایک نئی دنیا آباد کر رکھی ہے، یہ چاند اور سورج تیرے نور کے نشانات ہیں، انسان، حیوان اور وہ پتھر جنہیں تو نے زبان بخشی ہے ہر وقت کس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بیٹا اس کی تشریح جو ہے، پہلے شعر کی تشریح اس لیے آپ کو دی گئی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ تشریح کو کیسے تحریر کرنا ہے، اور باقی جو 2 اشعار ہیں اس کے مفہوم ہی بس واضح ہوئے ہیں۔ ان مفہوم کو آپ نے غور سے دیکھتے ہوئے تشریح خود تحریر کرنی ہے اور جو آر او کے نوٹس ہیں اس سے مدد لینی ہے۔ اب یہ والا جو بند ہے اس میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر ستارہ اور سیارہ جو ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اور یہ جو کائنات ہے اس کے اندر بہت سے راز ہیں، بہت سے اسراروں سے بھری پڑی ہے، اور جب انسان اس کائنات میں جڑے اجزاء پر غور کرتا ہے تو اس کے اوپر حیرت کے جو نئے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے چمکتے ستارے جو سیارے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں پیدا کیے ہیں۔ اب جدید سائنس کے مطابق بھی اگر ہم کائنات کی اسٹڈی کرتے ہیں، کائنات کو پڑھتے ہیں اور اس کی کھوج لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں لا تعداد سیارے اور ستارے موجود ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر ستارے پر زندگی کی صورتیں ہوں، زندگی کی کئی صورتوں سے بھرے ہو سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بس زمین کے اوپر زندگی ہے، جو مختلف قسم کے سیارے ہیں ان پہ بھی زندگی جو ہے وہ آباد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی قدرت جو ہے اس کی تخلیق قوت محض ہماری زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس نے سینکڑوں جہان پیدا کر رکھے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر ہم غور کریں تو چاند اور جو سورج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے نشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو چمک عطا کی۔ شاعر کے مطابق اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور مظہر ہے، اور وہ یہ ہے
کہ کائنات میں موجود جو ہر ستارہ سیارہ حتیٰ کہ ہر ذرہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ پتھر اور جانور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں جو ہر پل اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، بہارے آرز گل سے لگا کر آگ گلشن میں، تیورے صبح خواں کو کر دیا آتش بجا تو نے۔ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ ہر چیز کی خاص حیثیت ہے اور اپنی نوعیت کی جو ہے وہ زبان رکھتی ہے، لہٰذا انسان، حیوان، چرند پرند، شجر حجر سب جو ہے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے شعر میں جو آپ کا پہلا شعر ہے اس کے اندر بھی آپ کی سلائڈ میں شو ہو رہا ہوگا، جو آیت بیان کی گئی ہے وہ آیت جو ہے وہ آپ ہر بند میں لکھ سکتے ہیں، جیسے ساتوں آسمان، زمین اور ان کی موجودات جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ اس کے چیلنجر کثیر الانتخابی سوالات ہیں، پھر مشقی سوال جو ہر شعر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے یہ ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو پایا جو حمد ہے، اس کی پارٹ 2 بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور جو پارٹ 1 کا جو کام ہے وہ آپ نے ضرور تحریر کرنا ہے، اس کی جو پہلی تشریح ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو تحریر کرنا ہے تاکہ آپ کی جو تشریح ہے اس کی بھی مشق ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری تشریح کو بھی آپ نے تحریر کرنا ہے، اور پھر بعد میں جو اگلی اس کی ویڈیو ہوگی اس میں ہم مرکزی خیال، خلاصہ اور جو آخر اس کا بند ہے اس کی تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔